السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز ناظرین، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے افطاری اور سحری کی دعاؤں کے اوپر۔ روزہ رکھتے وقت اور افطار کرتے وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے، اور یہ دعا افطاری سے پہلے ہوگی یا افطاری کرنے کے بعد ہوگی، سحری کے وقت کی نیت کیسے کرتے ہیں اور نبی علیہ السلام سے وہ نیت کس طرح سے ثابت ہے۔ سنن ابی داؤد میں 2357 نمبر حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، جس کا ترجمہ کچھ ایسے ہے: پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اللہ نے چاہا تو ثواب مل گیا۔ یہ وہ صحیح حدیث ہے جو اللہ کے پیارے نبی سے ثابت ہے، اور اللہ کے نبی یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ دعا افطاری سے پہلے پڑھی جائے گی یا افطاری کے بعد؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے پہلے آپ روزہ افطار کریں گے، اور روزہ افطار کرنے کے بعد آپ اس دعا کو پڑھیں گے، جیسا کہ اس دعا کے ظاہری الفاظ سے بھی ظاہر ہے کہ اس کے سارے صیغے ماضی کے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں ہمیں ملتی ہیں جو یا تو ضعیف یا پھر مرسل روایات ہیں، جیسا کہ سنن ابی داؤد کی اس سے اگلی ہی حدیث 2358 نمبر میں ایک تابعی معاذ بن زہرہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام روزہ افطار کرتے تھے تو وہ یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیری ہی خاطر روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق سے افطار کیا۔ لیکن اب تابعی نبی علیہ السلام سے بغیر صحابی کے واسطے سے روایت بیان نہیں کر سکتا، اس لیے روایت مرسل ہے۔ اب اس دعا کے اندر بھی بہت سارا اضافہ کر لیا گیا ہے، ہمیں وہی دعا پڑھنی چاہیے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پڑھی تھی۔ اب آئیے چلتے ہیں سحری کی دعاؤں کی طرف کہ سحری کی نیت کس طرح سے کی جائے۔ سحری کی نیت کرنے کے لیے کوئی بھی دعا یا کوئی بھی الفاظ اللہ کے نبی سے صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کچھ الفاظ پڑھ لیے جائیں تو ان میں کیا حرج ہے، زبان سے ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت رکھنا چاہتا ہوں، تو فیصلہ آپ خود کریں کہ ہمیں کیا اختیار کرنا چاہیے اور کیا چھوڑنا چاہیے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، جس کا ترجمہ یہ ہے: یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں عمدہ نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے۔ ہمارے لیے ہمارے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اور اگر سحری کے وقت زبان سے الفاظ ادا کرنے کی ضرورت ہوتی تو ہمارے نبی علیہ السلام ضرور ہمیں بتاتے۔ تو ہمارے لیے فلاح اور کامیابی اسی میں ہے کہ نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر چلیں، اور جتنا آپ نے کیا ہم اتنا ہی عمل کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو حق سچ جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری کوئی حدیث سنی اور اسے دوسروں تک پہنچایا۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان معلومات کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ اپنے میزبان ابو عبد الرحمن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔